سوچو ایک ایسا شخص جو اتنا ذہین تھا کہ وقت کو دوبارہ ترتیب دے سکتا تھا، مگر ہر رات وہ اکیلا بیٹھ کر روتا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اللہ اس سے ناراض نہ ہو۔ یہ ہے عمر خیام کی وہ جذباتی، پوشیدہ، ناقابل یقین کہانی، اور شاعر، فلکیات دان، ریاضی دان اور اللہ کا سچا تلاش کرنے والا۔ لوگ ان کی شاعری جانتے ہیں، مگر بہت کم لوگ اس راز سے واقف ہیں جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ آج آپ وہ سچ سنیں گے، وہ سچ جسے تاریخ نے چھپا لیا مگر ان کے دل نے کبھی نہیں بلایا۔ عمر خیام کی وہ پوشیدہ زندگی جسے تاریخ نے کبھی بیان نہیں کیا۔ عمر خیام عظمت کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ آہستہ آہستہ تکلیف سے ایسے بڑے جیسے کوئی ستارہ مسلسل گھٹتی بڑھتی بادلوں کے پیچھے سے نکل کر چمکنے پر مجبور ہو، اور ان کی زندگی کا ہر قدم گویا زمین اور آسمان کے درمیان ایک مکالمہ تھا، زمین جس پر وہ چلتے تھے اور آسمان جسے وہ ہمیشہ تلاش کرتے تھے، کیونکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے دل میں شاعر کی پیاس بھی تھی اور ریاضی دان کی باریک بینی بھی، اور پھر بھی اتنے علم کے باوجود رات کی خاموشی میں ان کی روح کانپ اٹھتی تھی جب وہ سوچتے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض تو نہیں۔ اور یوں ان کی کہانی نیشاپور سے شروع ہوتی ہے، جہاں نوجوان عمر وسیع فارسی آسمان کے نیچے بیٹھا ستاروں کو ایسے گھورتا رہتا جیسے وہ آیات ہوں جو ابھی نازل ہونی ہوں، اور ہوا کی سرگوشیاں سنتا جو اسے کسی بڑے سچ کی یاد دلاتی تھیں۔ وہ انتھک محنت کرتے رہے، قرآن، فلکیات، ہندسہ اور فلسفہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کا دل ایک روشن چراغ بن گیا، لیکن اس چراغ کے اندر ایک شعلہ بھی تھا جو شک اور تڑپ سے کانپتا رہتا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ مقصد کے بغیر ذہانت صرف ایک سایہ ہے، اور یہی خوف ان کے ساتھ سامر قند تک گیا، جہاں وہ ایسی الجبرا کی مساواتیں حل کرنے پر مشہور ہوئے جو دوسرے ناممکن سمجھتے تھے۔ انہوں نے ایسی کتابیں لکھیں جنہوں نے بعد کی تہذیبوں کو بدل دیا، لیکن ان سب کے باوجود دل میں ایک خالی پن تھا، کچھ ایسا جو ان کے تمام فارمولے بھی حل نہ کر سکے، ایک بے چینی جو اللہ کی طرف سے پکار جیسی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ علم اگر عاجزی کے بغیر ہو تو انسان پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جب ملک شاہ نے انہیں فارسی تقویم کی اصلاح کا حکم دیا تو عمر کئی مہینے جاگتے رہے، سورج اور چاند کی حرکتیں ناپتے رہے، یہاں تک کہ جلالی تقویم وجود میں آئی جو اس زمانے کی تمام تقویموں سے زیادہ درست تھی۔ پوری دنیا ان کی تعریف میں ڈوب گئی، مگر اسی رات وہ تنہا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کرنے لگے، اے اللہ، اس علم کو میرے حق میں گواہ بنا، میرے خلاف نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہرت انسان کو اوپر اٹھا بھی سکتی ہے اور غرور میں ڈبو بھی سکتی ہے، اور وہ غرور سے زیادہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے۔ لوگوں نے یہ افواہیں پھیلا دیں کہ عمر خیام ایمان میں شک کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ یہ دیکھا کہ وہ رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی ہوتی تو سجدے میں گریا کرتے، اللہ سے اپنے دل کو پاک کرنے کی دعا کرتے، اور اگرچہ ان کی رباعیات فلسفیانہ خیالات کی وجہ سے مشہور ہوئیں، مگر ان کی نجی تحریروں میں دعائیں، آنسو اور ایک ایسے انسان کا اعتراف تھا جو شہرت سے زیادہ اللہ کی قربت چاہتا تھا۔ ایک بار وہ تنہا ریگستان سے سفر کر رہے تھے کہ ایک چشمے پر رکے، وہاں کھجور کے درخت کے نیچے ایک درویش بیٹھا تھا۔ درویش نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے ستاروں کے عالم، کیا تم نے اسے پا لیا جس نے یہ سب ستارے بنائے؟ یہ سن کر عمر کا دل لرز اٹھا، کیونکہ کسی نے ان سے اتنا سادہ مگر اتنا بھاری سوال کبھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ درویش کے پاس بیٹھ گئے اور اعتراف کیا کہ وہ برسوں سے کائنات کا مطالعہ کر رہے تھے، مگر ڈر تھا کہ کہیں خالق کو تفصیلات میں کھو نہ دیں۔ درویش مسکرایا اور بولا، علم چراغ ہے، مگر اللہ روشنی ہے۔ اگر تم چراغ کے پیچھے بھاگو اور روشنی بھول جاؤ تو زندگی اندھیرے میں گزرے گی۔ یہ الفاظ عمر کے دل پر نقش ہو گئے اور برسوں تک ان کی روح میں گونجتے رہے، بادشاہوں کی تعریف سے زیادہ، علماء کی تعریف سے زیادہ۔ وقت گزرتا گیا، عمر بوڑھے ہوئے، اور جب ملک شاہ کی وفات کے بعد حالات بدل گئے تو عمر نے شہرت چھوڑ دی، سفر کیا، چھوٹے چھوٹے شاگردوں کو پڑھایا جو ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں صرف علم نہیں دیتے تھے بلکہ عاجزی سکھاتے، اور کہتے کہ ہر مساوات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے تقدیر کو کامل توازن کے ساتھ لکھا ہے۔
ایک رات اصفہان میں وہ فلکی نقشے دیکھ رہے تھے کہ دل پر ایک عجیب غم چھا گیا، جیسے ستارے بھی ان کے اندر کسی چیز کے لیے رو رہے ہوں۔ انہیں لگا کہ وہ ساری زندگی بھاگتے رہے، توقعات سے، شہرت سے، لوگوں کی غلط فہمیوں سے، اور سب سے زیادہ اپنے دل کی آواز سے جو سکون چاہتی تھی۔ وہ اٹھے، وضو کیا، اور 2 رکعت ایسی پڑھی کہ سجدے کی جائے نماز آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس نماز میں انہیں وہ سکون ملا جو وہ سالوں سے مساواتوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے بولے، اے اللہ، جو تجھے چاہے اس کے لیے تو کافی ہے۔ یہ رات ان کی روح کے بدلنے کی رات تھی۔ اس کے بعد ان کی شاعری بدل گئی، سوالوں سے سجدے تک، شک سے یقین تک، اور لوگ یہ تبدیلی محسوس کرتے تھے چاہے سمجھ نہ پاتے ہوں۔ عمر نے اپنے آخری سال قرآن پڑھاتے ہوئے، باغوں میں اکیلے چلتے ہوئے، اور زندگی کی حقیقت پر لکھتے ہوئے گزارے کہ دنیا ڈھلتے سورج کا سایہ ہے، اور اصل گھر اللہ کے پاس ہے۔ ایک بار ایک شاگرد نے پوچھا، استاد جی، اپنے سب کچھ پڑھا، ریاضی، ستارے، فلسفہ، اپنے کیا سیکھا؟ عمر نے مسکرا کر کہا، میں نے سیکھا کہ دل کو سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنے خالق کے آگے جھک جائے۔ یہی ان کی آخری وصیت بن گئی۔ زمانہ بدلتا گیا، بادشاہ آئے اور مٹ گئے، مگر عمر فجر سے پہلے جاگ کر نماز پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اور شاگردوں کو یاد دلاتے رہے کہ زندگی بدلتی رہتی ہے مگر اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ آخری صبح انہوں نے وضو کیا، قرآن کھولا، اور انگلی ایک ایسی آیت پر رک گئی جو اللہ کی طرف لوٹنے کے بارے میں تھی۔ ان کے چہرے پر سکون کی مسکراہٹ آئی جیسے کوئی خوبصورت چیز دیکھ لی ہو۔ انہوں نے شاگرد سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے وہاں دفن کرنا جہاں بارش میری قبر پر پڑے، اور اسی دن قرآن کھلا چھوڑ کر دیوار سے ٹیک لگا کر وہ اپنے رب کے پاس لوٹ گئے۔ نیشاپور میں جب انہیں دفن کیا گیا تو ان کے مزار کے گرد ایسے درخت تھے کہ ہر بہار میں ان کی قبر پر پھول گرتے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے کہا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے اس شخص کو عزت دی جس نے سچائی کو خلوص سے تلاش کیا۔ آج دنیا ان کی شاعری، ان کا ریاضی، ان کی فلکیات کو یاد کرتی ہے، مگر بہت کم لوگ ان کی روح کی اس گہری کہانی سے واقف ہیں کہ وہ کیسے لڑے، کیسے روئے، کیسے سجدوں میں ڈوبے، کیسے اللہ سے ڈرتے تھے، کیسے ہر طلوع میں معنی ڈھونڈتے تھے، اور آخرکار انہوں نے سکون کتابوں اور شہرت میں نہیں بلکہ اپنے خالق کے آگے جھک جانے میں پایا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ سب سے بڑے ذہن بھی اللہ کے محتاج ہیں، اور حقیقی حکمت کائنات کو ڈھونڈنے میں نہیں بلکہ اپنے مقام کو اس کے سامنے پہچاننے میں ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو اسے اپنے تک مت رکھیں، اسے اس دوست کے ساتھ شیئر کریں جو علم سے محبت کرتا ہے، جو راستہ ڈھونڈ رہا ہے، آج اسے یاد دہانی چاہیے کہ آخرکار ہر عظیم ذہن اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ دین ان منٹ کو سبسکرائب کریں مزید دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیوں، روحانی نصیحتوں اور ایمان بڑھانے والے سفر کے لیے۔ آپ کا ہر شیئر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ آئیں، مل کر روشنی پھیلائیں، 1 منٹ، ایک دل، ایک کہانی کے ساتھ۔